تو پھر بات یہ ہے کہ فطرت پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ باہر کی فطرت جیسے پرندے، مکھیاں، پھول، پہاڑ، بادل، اور اندر کی فطرت یعنی انسان کی اپنی فطرت۔ اب یہ بھی سچ ہے کہ فطرت ہمیشہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار یہ ہمیں اچانک دھوکہ بھی دے دیتی ہے، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک رزق ہے، اور اگر یہ رزق نہ لیا جائے تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ بالکل بھی فطرت پر بھروسہ نہ کیا جائے اور ہر چیز پر نظر رکھی جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک سخت گیر ریاست، جیسے ناول 1984 میں بگ برادر جو لکھا گیا، ایسی ریاست جہاں ہر شخص دوسرے پر پولیس کی طرح نظر رکھتا ہے، ہر کوئی دوسروں کو حکومت کے آگے رپورٹ کرتا ہے۔ وہاں آپ اپنی نیت پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی ماہر نفسیات آپ پر قابو رکھے تاکہ آپ کے خیالات خطرناک یا عجیب نہ ہو جائیں۔ پھر آپ اپنے سارے خیالات اپنے ماہر نفسیات کو بتاتے ہیں اور وہ ان سب کا ریکارڈ بنا کر حکومت کو دیتا ہے۔ ایسی دنیا میں اصل چیز ہونے کے بجائے اس کا ریکارڈ رکھنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ہمیں اندر سے کھا رہی ہے۔ کاروبار اچھا کرنے کے بجائے یہ زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کھاتے یعنی ریکارڈ اور رجسٹر سیدھے ہوں۔ یونیورسٹیوں میں یہ زیادہ ضروری ہے کہ رجسٹرار کے ریکارڈ درست ہوں، چاہے لائبریری خالی پڑی ہو، کیونکہ گریڈز اور نمبر جو سیف میں بند ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کی سب سے قیمتی چیز بن جاتے ہیں۔ لائبریری کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اب ذرا سوچو، یونیورسٹی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی سمجھدار انسان کے نزدیک تعلیم دینا اور تحقیق کرنا۔ اس لیے یونیورسٹی میں سب سے اہم لوگ اساتذہ ہونے چاہیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہاں سب سے زیادہ طاقت اور اہمیت انتظامیہ کو دی جاتی ہے، جو صرف کاغذی کارروائیاں اور قوانین بناتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹیچر اصل علم اور تحقیق کے بجائے غیر ضروری میٹنگز اور کاغذی کاموں میں پھنسے رہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اسکالرشپ یا اسکول کے اصل معنی کیا تھے؟ اصل مطلب تھا فراغت۔ پہلے زمانے میں ایک شریف آدمی وہ تھا جس کے پاس ذاتی آمدنی ہوتی تھی، اسے روزگار کمانے کی فکر نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ شاعری، فلسفہ اور ادب پڑھنے کے لیے وقت نکال سکتا تھا۔ لیکن آج اسکول کی حقیقت کچھ اور ہے۔ وہاں ہر وقت بس کام کام کام، تاکہ وقت پر نصاب ختم ہو جائے۔ تیز رفتار کورسز اور تعلیم کا مقصد بس ایک ڈگری حاصل کرنا رہ گیا ہے، پی ایچ ڈی یا کوئی اور ڈگری، تاکہ روزگار مل سکے۔ یوں اصل علم کا مقصد الٹا ہو گیا ہے۔ اصل اسکالرشپ کا مطلب ہے ان چیزوں کا مطالعہ کرنا جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں جو براہ راست زندہ رہنے کے لیے اہم نہیں، بلکہ زندگی کو خوبصورت اور دلچسپ بناتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اگر زندگی میں کھیل، مزاح اور ہلکی پھلکی خوشی کے لیے وقت نہ ہو تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سارا کام اور کوئی کھیل نہیں تو انسان بور اور بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کھیلنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ کھیل کے بعد انسان کام اچھا کرے تو پھر وہ کھیلنا نہیں ہے، وہ محض فائدہ اٹھانا ہے۔ اصل کھیل تو وہ ہے جس میں صرف مزہ ہو، کوئی مقصد یا فائدہ نہ ہو۔ سچا اسکالر بننے کے لیے انسان کو ایک ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ وہ زندگی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہ جیے، بلکہ بس جینے کے لطف کے لیے جیے۔ مثال کے طور پر سمندر کنارے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا لیا، اسے دیکھو، اس کی خوبصورتی کو محسوس کرو۔ اس میں کوئی سبق ڈھونڈنے یا فلسفہ گھڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مت سوچو کہ میں یہ کنکر اپنی ایسٹیٹک سمجھ بوجھ بڑھانے کے لیے دیکھ رہا ہوں، نہیں، بس انجوائے کرو۔ اگر تم یہ رویہ اپنا لو تو تمہاری روح صحت مند ہو جائے گی اور تم ایک محبت کرنے والے مددگار انسان بن جاؤ گے۔ لیکن اگر تم ہر کام صرف اس لیے کرو کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا، کوئی فائدہ ہوگا، تو پھر تم اصل میں گدھ جیسے ہو جو بس شکار کی تلاش میں رہتا ہے۔ اصل سبق یہ ہے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بے مقصدی بھی کمال چیز ہے۔ ویسے تو زندگی میں کچھ بھی کرنا ضروری نہیں، جینا بھی ضروری نہیں، لیکن اگر جیتے ہو تو یہ سیکھنا زبردست بات ہے۔ چینی فلسفہ یہی کہتا ہے کہ فطرت بے مقصد ہے،
ہمارے ہاں جب کہا جائے کہ کوئی چیز بے مقصد ہے تو مطلب ہوتا ہے بیکار، ناکام، ضائع، لیکن ان کے نزدیک یہی چیز بڑی خوبصورت ہے، جیسے سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکراتی رہتی ہیں، بار بار، ہمیشہ، بغیر کسی مقصد کے۔ ایک بڑے زن ٹیچر نے اپنی موت سے ذرا پہلے ایک موت کی نظم کہی۔ انہوں نے کہا، نہانے کے ٹب سے نہانے کے ٹب تک میں نے ساری عمر بس فضول باتیں کی۔ یعنی جس ٹب میں بچے کو پیدا ہونے کے بعد غسل دیا جاتا ہے اور جس ٹب میں انسان کو مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے، زندگی اصل میں ان دونوں کے بیچ کی ایک کھیل ہی تو ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے اب تک بہت سی فضول باتیں کی ہے۔ درختوں پر بیٹھے پرندے چوں 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 کرتے ہیں، یہ دراصل ملاپ کی آواز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پرندہ اپنی جوڑی کو بلائے، انٹیمیسی کریٹ کرنے کے لیے، اپنی خوبصورت آواز اور رنگوں سے متوجہ کرے۔ تتلیوں کے پروں پر آنکھوں جیسی شکلیں کیوں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ اپنی حفاظت کے لیے ہے، یعنی ہر چیز کو انجینئرنگ کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں؟ جواب آتا ہے، زندہ رہنے کے لیے۔ تو پھر زندہ کیوں رہنا ہے؟ جواب، بس زندہ رہنے کے لیے۔ دیکھو، حقیقت میں انسان بھی ایک طرح کی ٹیوب ہے، جیسے باقی جاندار۔ یہ نالی ایک طرف سے کھاتی ہے اور دوسری طرف سے خارج کر دیتی ہے۔ پھر یہ نالی زیادہ ذہین ہو گئی اور کھانے والے سرے پر دماغ اور حواس پیدا ہو گئے، آنکھیں، کان، اینٹینا وغیرہ، تاکہ بہتر طریقے سے کھانے کا سامان ڈھونڈ سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ نالی کھاتی ہے وہ آہستہ آہستہ اسے گھس دیتا ہے۔ اس لیے قدرت نے یہ ترکیب بنا دی کہ یہ نالی مزید نئی نالیاں پیدا کرے جو وہی کام کرے، جو اسی کام کو جاری رکھے، ایک طرف سے کھانا ڈالنا، دوسری طرف سے نکالنا۔ اور ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سنجیدہ اور اہم معاملہ ہے، لیکن چینی لوگ جب کہتے ہیں قدرت بے مقصد ہے تو یہ ان کے نزدیک تعریف ہے، برا نہیں۔ جاپانیوں کے پاس ایک لفظ ہے، یوگن۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی خوبصورتی جس میں کوئی واضح مقصد نہ ہو، مثلا جنگلی پرندوں کو اڑتے دیکھنا اور پھر بادلوں میں غائب ہو جانا، یا ایک جہاز کو دیکھنا جو آہستہ آہستہ ایک دور کے جزیرے کے پیچھے اوجھل ہو جائے، یا کسی جنگل میں لمبے عرصے تک یوں ہی بھٹکتے رہنا بغیر اس خیال کے کہ واپس کب جانا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ یوں ہی سیر کو نکلے ہو، ہاتھ میں ایک چھڑی لے لی، کبھی درخت کے ٹکڑوں پر مار لی، کبھی یوں ہی گھوم لیے، کبھی انگلیاں گھماتے رہے، یعنی کوئی خاص مقصد نہ ہو۔ وہ لمحہ اصل میں تمہارا سب سے زیادہ عقل مند اور مکمل انسانی لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ تم نے بے مقصدی سیکھ لی ہوتی ہے۔ دیکھو، میوزک کی مثال لو، کیا میوزک کہیں پہنچتی ہے؟ اگر میوزک کا مقصد صرف آخری نوٹ تک پہنچنا ہوتا تو بہترین موسیقار وہ ہوتا جو سب سے تیز بجا کر فوراً اختتام تک پہنچ جاتا۔ لیکن اصل مزہ تو سفر میں ہے، اختتام میں نہیں۔ یا پھر ڈانس کو دیکھ لو، جب تم ڈانس کرتے ہو تو کیا تمہارا مقصد کمرے کے کسی خاص کونے تک پہنچنا ہوتا ہے؟ نہیں، ناچنے کا مقصد بس ناچنا ہے، یعنی موجود لمحے کا مزہ لینا۔ زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے، لیکن ہم زندگی کو ہمیشہ ایک مقصد سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو اکثر یہ سننے کو ملتا تھا، ہمیں خدا کا مقصد پورا کرنا ہے، اس کا تمہارے لیے بھی مقصد ہے اور میرے لیے بھی۔ لیکن جب میں ان سے پوچھتا وہ مقصد کیا ہے تو ان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہوتا تھا، بس ایک ترانہ سناتے۔ خدا اپنا مقصد وقت کے ساتھ ساتھ پورا کر رہا ہے، وہ دن قریب ہے جب زمین خدا کے نور سے بھر جائے گی جیسے سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی جلالت یا عظمت کیا ہے؟ اصل میں لوگ خود بھی اس کے بارے میں زیادہ پر اعتماد نہیں ہیں۔ لیکن دیکھو، آسمان پر فرشتے خدا کی عظمت کے گرد جمع ہیں۔ اسے کیتھولک لوگ بیٹیفک ویژن کہتے ہیں، یہودی اسے شیکینہ کہتے ہیں، اور وہاں سارے فرشتے کھڑے ہیں، بس ایک ہی آواز لگا رہے ہیں، ہلیلویا ہلیلویا۔ اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، وہ بس جشن منا رہے ہیں، خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی تو ابتدا میں ہوا تھا،
जब खुदा ने कायनात बनाई, सितारे सियारे कहकशाएं सब गोल दायरे जैसे, जैसे उसने कहा हो ये लो मज़े करो। लेकिन इससे भी पहले उसने कहा था कहीं ना कहीं लकीर खींची होगी, यही असल बात थी, रोशनी हो। बाद में कहा सबसे पहला असूल यही था कि हदूद होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ़र्क ही ना हो तो कुछ भी ना हो। अच्छे बुरे, दिन रात और रोशनी अंधेरा सब झूठ। सब कुछ तभी मुमकिन है जब कहीं न कहीं लकीर खींची जाए। अब सवाल ये है, क्या तुम इस फितरत पर भरोसा करोगे या नहीं? अगर भरोसा करोगे तो कभी कभी धोखा भी खाओगे, लेकिन अगर बिल्कुल भरोसा नहीं करोगे तो ख़ुद को घुट के मार दोगे। हर तरफ कवानीन, ज़ाब्ते, पुलिस, निगरानी, और फिर सवाल ये है इन निगहबानों की निगरानी कौन करेगा? बिग ब्रदर की निगरानी कौन करेगा कि कहीं वो खुद गलती ना कर बैठे? ज़िंदगी का असूल ये है कि अगर मैं किसी पर गुस्सा हूँ और उस पर एस्ट्रे फेंकना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि साथ बैठे दोस्त को ना लग जाए, तो क्या मैं ये सोचता रहूं कि बिल्कुल यकीन के साथ सिर्फ उसी बंदे को लगे? फिर मैं फेंकूंगा ही नहीं, क्योंकि फेंकने के लिए मुझे छोड़ना होगा और छोड़ने के लिए मुझे एतमाद करना होगा। इसी तरह ज़िंदगी जीने के लिए भी मुझे छोड़ना सीखना है, नामालूम पर एतमाद करना है, अपनी फितरत पर, कुदरत पर भरोसा करना है, ऐसी कुदरत पर जिसका कोई हाकिम नहीं, क्योंकि हाकिम असल में बेएतमादी की अलामत है। इसलिए लाओ ज़ू ने कहा था कि थाओ यानी कुदरत का असूल, ताओ सबको प्यार करता है, सबकी परवरिश करता है, लेकिन किसी पर हाकिम नहीं बनता।